الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين، وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے ولیم فصل بہار سرور سروجاں وجہ تخلیق کون و مکان احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے مولا تیری پردہ نشینی ہے عجیب. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، اور قریب اتنا کہ رگے جاں سے قریب. حبیبی یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. درود پاک سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری ہفتے کی 27 تاریخ ہے. گویا یوں کہیے کہ رمضان المبارک کی الوداع الوداع ہے. علماء ربانین فرماتے ہیں کہ یہ 27 کے بعد کے جو ایام ہیں یہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع، الہا، دعا، انکساری و زاری کے لیے خاص ہیں. اسی کی مناسبت سے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، کچھ دیر اس آیت بینات سے اقتصاد فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا پیارا رب عز و جل اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جن کے قدم پاک کی خاک فرمائے دیدہ افلاک اپنے حبیب خاص سے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب پاک،
جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ رب تعالی کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ فرمائیے کہ وہ بہت قریب ہے مجھ سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تم اس کو پکارتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا سنتا، پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کی پکار کو سنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ ایمان کو مضبوط کرو، قائم رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ترجمہ آیت بینہ کا میں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب پاک جب آپ سے میرے بندے معلوم کریں، سوال کریں، انی فانی قریب، میرے بارے میں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، وہ ہماری پکار کیسے سنتا ہے، ہم اسے آہستہ پکاریں تب سنتا ہے یا زور سے پکاریں تب سنتا ہے، تو آپ فرمائیے کہ وہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ قریب قرب سے بنا ہے اور قرب کی چند صورتیں ہیں۔ یہ قرب بعد کا مقابل ہے، دوری کا مقابل۔ قریب قرب سے ہونے کی وجہ سے دوری کا مقابل ٹھہرا۔ معنی کیا ہوئے؟ نزدیکی، قربت۔ اب اس کی چند قسمیں ہیں: قرب زمانی، قرب مکانی، قرب جنانی، قرب مراتب، اور ہر ایک پر گفتگو کی جائے تو ہر تفسیر اپنی جگہ لذیذ ہے۔ اللہ رب العزت کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سے دور نہیں، وہ ہم سے قریب ہے، اور ہم اس سے دور ہونے کی وجہ سے اسے دور تصور کرتے ہیں۔ وہ تو کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے نفوس میں جلوہ گر ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اسی لیے میں نے یہ اشعار پیش کیے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہاں ہے، میرے مولا تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی بھی محال، اور قریب اتنا کہ رگے جاں سے قریب۔ اللہ رب العزت ہم سے قریب ہے، لیکن ہم اس سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے قرب کا احساس نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ قرب بعد کا مقابل ہے، تو اس سے مراد کون سا قرب ہے؟ ایک قرب تو مکانی ہے اور ایک زمانی ہے۔ مکانی قرب کسے کہیں گے؟ جیسے کوئی کہے کہ بمبئی مہاراشٹر میں اور احمد آباد گجرات میں، یہ دونوں شہر ایک دوسرے قریب ہیں، تو یہ قرب مکانی ہے۔ یا کوئی کہے جے پور جودھ پور راجستھان کے دو شہر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو یہ قرب مکانی ہے۔ اور قرب زمانی، جیسے کوئی کہے جمعہ جمعرات سے قریب ہے اور ہفتہ جمعے سے قریب ہے، یہ قرب زمانی ہے۔ اور قرب جنانی، آپ دور ہوں یا قریب ہوں، جو آپ کے دل میں جلوہ گر ہے وہ آپ سے قریب ہے، دور نہیں۔ تو یہ قرب جنانی ہوا۔ اللہ رب العزت قرب مکانی سے پاک ہے کہ وہ لامکان ہے، لامکانی ہے، اس کا کوئی مکان نہیں، تو وہ آپ کے مکان میں آپ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مکان سے پاک ہے، یوں ہی وہ زمان سے پاک ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب نہ مکان تھا نہ زمان تھا، اور اس وقت بھی رہے گا جب نہ زمان رہے گا نہ مکان رہے گا۔ تو وہ زمان و مکان سے پاک ہے، پھر کیا معنی ہے اس قرب کے؟ تو یہ قرب جنانی ہے۔
یہ قرب جنانی ہے باعتبار قدرت کے، یہ قرب جنانی ہے باعتبار علم و ادراک کے۔ اللہ رب العزت تم سے ہر وقت قریب ہے، خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے تمہارا رب، تمہارے قریب ہے تمہارا رب، تم جہاں بھی ہو۔ تو اس سے مراد مکانی قرب نہیں کہ تم جس کمرے میں ہو اسی میں تمہارا رب بھی ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے قریب ہے باعتبار علم و قدرت کے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں ہر آن دیکھتا ہے۔ اور یہ قرب جنانی جس کے لیے جس قدر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اس کے دل میں اسی قدر خشیت ہوگی۔ ایک بندہ وہ ہے جو ہر وقت یہ خیال کرتا ہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب اس کے دل میں نفس امارہ سے گناہ پر ابھارتا ہے، شیطانی ارادے قلب میں پیدا ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو خیال آتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا یہ آیت طیبہ تقوی کی اساس ہے۔ کوئی بھی نوکر، کوئی بھی غلام، کوئی بھی خادم مالک دیکھتا ہو تو اس وقت جان کر خطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو ہم باعتبار علم و قدرت کے تمہارے قریب ہیں۔ واللہ علیم بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ایک آیت طیبہ میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعلمون بما تخفون، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپا کر کرتے ہو، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم دکھا کر کرتے ہو۔ تو یہاں مراد قرب مکانی نہیں بلکہ قرب جنانی ہے کہ رب تعالیٰ تم سے قریب ہے، اور اس کی یہ قربت ایسی ہے کہ وہ تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے، وہ تمہارے نفوس میں جلوہ گر ہے۔ اس آیت طیبہ سے اس کی تفسیر ہوگی واللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہم توجہ کریں کہ رب تعالیٰ اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے معلوم کریں۔ ہوا یوں تھا کہ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ رب تعالیٰ عز و جل علیم و خبیر ہے، اس سے مانگنے کے لیے آواز سے مانگنے کی کیا احتیاج۔ کوئی کہتا تھا رب تعالیٰ عز و جل دلوں کا حال جاننے والا ہے، خبیر کو خبر دینے سے کیا مراد، تو ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے، وہ ہمارے حال سے باخبر ہے اور وہ بڑا کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ کچھ طلب کریں تو یہ آہستہ مانگنے کی وجہ سے دل جمعی نہیں ہوتی، چاہیے یہ کہ ہم زور زور سے رب سے پکار کر مانگیں۔ جب یہ اختلافی باتیں آپس میں ہوئیں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ہم سے قریب ہے یا دور؟ ہم اسے بلند آواز سے پکاریں یا آہستہ آواز سے پکاریں؟ ہم اس سے کچھ مانگیں تو کس طرح مانگیں؟ زور زور سے مانگا کریں یا آہستہ مانگا کریں؟ ابھی یہ سوال ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب ان سے فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، تم جب اس سے دعا مانگتے ہو وہ تمہاری دعا کو سنتا، جب تم پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اپنے رب سے گڑ گڑا کر آہستہ دعا کرو کہ تمہارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور تم چاہو تو بلند آواز سے دعا کرو کہ دعا اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کے بارے
بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چاہے بلند آواز سے ذکر کرو چاہے پست آواز سے ذکر کرو، وہ سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آئیے کہ اس آیت طیبہ نے ہمیں کیا دعوت دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب تم اسے پکارتے ہو وہ سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن اپنے رب عز و جل کو آہستہ پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی پکار کا جواب آہستہ عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس کا آواز بلند طریقے پر جواب عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے عطا کیا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے اذنبت یا ربی، تو میرا رب عز و جل فرماتا ہے غفرت یا عبدی، اے میرے بندے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے احادیث طیبات نقل کی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تنہائی میں یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ اسے مجمع عام میں یاد کرتا ہے، بزم و محفل میں اجلاس میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اسے ملائکہ کی انجمن میں فرشتوں کی بزم میں یاد فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے دل میں یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے جلوت میں یاد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مجمع میں اور بزم میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ایام آئیں تو اس وقت دعا میں رغبت کرو، اور رغبت کرنے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہمیں رمضان میں کچھ خاص عبادات کا حکم دیا گیا، مثلا روزے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ رمضان کا اختتام ہے، روزے تکمیل کے قریب ہیں، اب رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے سوالات، اپنی مرادیں، اپنی حاجتیں پیش کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء يرد القضاء بعد ما اغرما، دعا وہ بابرکت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اگر کسی کی تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے اور دعا کرنے والے نے دعا کی، مثلا اس کی تقدیر میں کوئی برائی ہونے والی تھی جو لکھی گئی تھی، لیکن اس نے دعا کی، مولا میری آفات و بلیات کو ٹال دے، یا اللہ مجھے آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما، تو اللہ رب العزت اس بلا کو ٹال دیتا، دعا کی برکت سے اسے رد کر دیتا ہے۔ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک زمانہ قدیم سے دستور ہے، اللہ والوں کے پاس مریضوں کے لیے دعا کے لیے درخواست کی جاتی ہے، اللہ والوں کے پاس بچوں کو لے جا کر ان کے حسن عمل، ان کی تقدیر کی بھلائی، ان کی تربیت و تعلیم میں کامیابی کی دعائیں کرائی جاتی ہیں، درازی عمر کی دعا کرائی جاتی ہے۔ اگر دعاؤں میں اثر نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل نہ دیتا تو یہ عمل تو ایک لایعنی عمل ہوتا۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کے بارے میں معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ یہ دعا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدعاء عبادت، دعا عبادت ہے۔ ایک شخص تسبیحات میں منہمک ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ
یا رحمان یا رحیم میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری برائیوں کو چھڑا دے، مجھے نیکوکار بنا دے، میری دنیا اور آخرت کو بھلائی کے ساتھ بدل دے۔ یا اللہ مجھے دونوں جہان میں کامیابی، کامرانی اور بھلائی سے سرفراز فرما۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک یہ دعا کرنے والا اس ذکر کرنے والے سے کچھ دور نہیں، بلکہ یہ اپنے مولا کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنی حاجتیں بھی پیش کرتا ہے۔ اللہ کے بعض بندوں نے بعض مواقع پر جو دعا نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت الہی کو جانتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق سے آگ میں ڈالا گیا اور آپ منجیق سے نکل کر آگ کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ ہمارے خلیل کو آگ کی طرف ڈالا گیا ہے، اچھالا گیا ہے، یہ اس آگ کے گڑھے میں نہ جانے پائیں کہ آگ کو ہمارا پیغام دے دو، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسی وقت دہکتے ہوئے انگارے مہکتے ہوئے پھولوں میں بدل گئے، اور اس درمیان جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری توانائی کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے چلے اور آپ کے آگ میں جانے سے پہلے آگ کو پیغام دیا، آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت؟ فرمایا تم سے نہیں۔ کہا میں آپ کے رب سے آپ کی حاجت کو عرض کروں گا۔ فرمایا میری حاجت کو میرا رب خوب جانتا ہے، کفانی علمہ حاجتی، اللہ تعالیٰ کا علم میری حاجت کے لیے کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اس بلا سے بچنے کی دعا کرنے میں کہیں ہمیں صبر والوں کے دفتر سے علیحدہ نہ کر دیا جائے۔ ایسا ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری تیار ہے، ذبح کے لیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں نبی مستجاب الدعوات ہیں، باپ ذبح کے لیے تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور دونوں میں سے کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ مولا اس امر سے ہمیں بچا لے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے ہمارے صبر و استقلال کا، تو دعا نہیں کرتے بلکہ عمل میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کریم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ اٹھا لیتے ہیں، جنتی دمبا رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہاں دعا نہ کی اس لیے کہ حکمت الہی پر باخبر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے عام کر دی تھی۔ جب یہ تشریف لاتے میرے آقا انہیں اپنے قلب پاک سے لگاتے اور ان کے حلقوم کو بوسہ دیتے۔ بار بار میرے آقا نے ان کی شہادت کی خبر دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کہا یا رسول اللہ ان کے لیے عافیت کی دعا کر دیں، حضرت سیدہ فاطمہ نے نہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اس امر سے بچا لے، بلکہ حدیث طیبہ میں ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب نے دست مبارکت اٹھائے اور ارشاد فرمایا یا ربی یا ارحم الراحمین اصبر علی حسینی، اے مولا میرے حسین پر صبر کو انڈیل دے، صبرن جمیلا، بہترین صبر عطا فرما، واجرن جزیلا، اور ان کی شہادت پر انہیں کامل بدلہ عطا فرما، پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات اللہ والے باخبر ہو کر دعا نہیں کرتے، لیکن ماں و شما کے لیے کیا حکم ہے، ادعوا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو، لأن الدعاء يرد القضاء، اس لیے کہ دعا فیصلوں کو بدل دیتی ہے، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، مصائب کو رد کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہوتا ہے۔ میرے آقا حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادات، دعا جو ہے وہ عبادات کا مغز ہے۔ سنو، ایک ہے بادام اور ایک ہے بادام کا مغز۔ بادام کے اوپر ایک لکڑی کا خول چڑھا ہے، یہ قشر اول ہے، یہ چھلکا ہے،
इससे वो फवायद हासिल नहीं होते जो मग़ज़ से हासिल होते हैं। उसके बाद जब आपने इस लकड़ी के खोल को तोड़ दिया तो इसके अंदर एक बादाम बरामद हुआ जिसका रंग बादामी है, लेकिन इस पर एक और छिलका है जिसे क़िश्रुल क़िश्र कहा जाता है। पानी में भिगो दो, कुछ देर के बाद मसलोगे तो कपड़े की तरह वो अलहदा हो जाएगा। अब एक सफेद मग़ज़ हासिल हुआ जिसका रंग दूध की तरह सफेद है। ये मग़ज़ है, लेकिन अभी इस मग़ज़ के अंदर भी मग़ज़ुल मग़ज़ है, और वो मग़ज़ क्या है? रोग़न बादाम। मालूम हुआ अल्लाह की जो नेमत जितनी अजीम होती है उतने पर्दों में वो छुपा कर रखी जाती है। सुन लो, इबादतें इबादत हैं, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया इबादतों का मग़ज़ दुआ है। आज का लहले गहले गैर मुक़ल्लिद और उनकी देखा देखी बात देवबंदी वहाबी इधर सलाम फिरा, इधर उठकर चल दिए, दुआ का इंतजार नहीं करते। याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया, या रसूल अल्लाह, दुआ की खास कबूलियत का वक्त क्या है? इरशाद फरमाया सलाते मफरूज़ा के फौरन बाद, यानी नमाज़े फर्ज अदा करके सलाम फेरने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो मुस्तजाब है, वो वक्त कबूलियत का है। और भी बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अभी चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब दुआ कर नमाज पढ़ चुको, इबादत से फारिग हो जाओ तो दुआ में इल्हा और रुजू के साथ मुनहमिक हो जाओ। तुम्हारा प्यारा रब अज़्ज़ा वजल अपने हबीब पाक साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है, क्या न था सरकार के पास, अल्लाह ताला ने क्या कुछ अता न किया। उन पर नेमतों की बौछार थी, बरसात थी, उनकी नेमतों का हाल जानना है तो कुरान करीम की ये आयत देखो, इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अरबों का कायदा है, जब किसी चीज की ज्यादती बयान करते हैं तो कहते हैं कसीर, बहुत ज्यादा, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो कहते हैं अक्सर, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो कहते हैं कत्तार, और जब आखिरी दर्जे की मंजिल हो कि उससे ज्यादा का तसव्वुर नहीं किया जा सकता तो कहते हैं कौसर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। सारी कसरत पाते ये हैं, फज़लो कमाल, जूदो नवाल, इज्जतो शान, शौकतो हशमत, सारे जहान का मालिक व मुख्तार बना दिया। वो मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, तो सारी नेमतें उन्हें अता की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपने हबीब पाक से रब ताला अज़्ज़ा वजल फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ महबूब, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में कोशिश करो, दुआ में रग़बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक हदीस तय्यबा में फरमाते हैं कि तुम दुआ को क्या जानते हो? दुआ मोमिन का हथियार। अब दुआओ फलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। एक और हदीस तय्यबा में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला यग़ज़बु मा यसल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है जो उसकी बारगाह में नहीं मानता, उससे सवाल नहीं करता। एक ही दर है जिससे हमें मांगना है, लेकिन इस दर से मांगने के लिए हमें एक दर बताया गया। अल्लाह ताला का कोई घर नहीं, उसका कोई दर नहीं, वो कोई घर नहीं रखता, वो कोई दर नहीं रखता। हाँ, उसके महबूब का दर उसका दर है, उसके हबीब का दर उसका दर है। मसाजिद उसकी जलवागाह हैं, इनकी चौखटें उसका दर है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے محبوب پاک میرے بندے آپ سے جب معلوم کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ فرمائیے وہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ جب تم اسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ کمال کرم سے اس کی طرف التفات فرماتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ارحم الراحمین تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ ایک موقع پر بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ حاضر ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب ٹوٹے ہوئے دل والا رب کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب کوئی مالدار صاحب حیثیت و ثروت پکارتا ہے تو ایک بار فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کا وہی ایک سہارا ہے، جب وہ پکارتا ہے تو بڑی امید کے ساتھ بڑی آس کے ساتھ پکارتا ہے اور رب تعالیٰ اس کی طرف التفات کر کے 3 مرتبہ لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب دعا مانگا کرو تو اپنے مولا کو اچھے اچھے ناموں سے ادعوا ربکم باسماء الحسنی، اپنے رب سے دعا مانگا کرو اس کے پاک ناموں کے ساتھ، اسے پکارا کرو یا علیم یا خبیر یا کریم یا ارحم الراحمین۔ ایک حدیث طیبہ میں ہے جب دعا مانگو تو 3 مرتبہ کہو یا ارحم الراحمین، تو رب تعالیٰ پہلی مرتبہ کہنے پر فرماتا ہے لبیک یا عبدی، پھر فرماتا وسأل یا عبدی، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور جب وہ 30 بار کہتا ہے تو چشم کرم فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرو۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا اعطیت یا عبدی، اے میرے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا۔ تو یہ مبارک مہینے کے آخری ایام اپنی محنتوں کا اجر مانگنے اور اپنی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح مانگنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے ایام ہیں۔ ان ایام میں خاص طور سے دعا میں رغبت کرو۔ اسی طرح ان ایام میں سخاوت کی طرف مائل ہو جاؤ کہ یہ مہینہ مواسات، انس و محبت اور سخاوت یعنی خیرات اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا اس مسجد کی توسیع کے لیے ہم کوشاں ہیں اور اس ارادے کے مطابق کل ختم شریف میں ہم نے اعلان کیا ماشاءاللہ ہمارے جن بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں دونوں جہان کی سرفرازی فیروز بختی و کامیابی عطا فرمائے۔ اب میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں 1 پیسہ راہ خدا میں خرچ کرنے پر 700 درجے اجر و ثواب ہے اور بنائے مسجد ایسا امر ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے وہ خالص میرے لیے ہے، میری رضا کے لیے ہے، اور اس کے حبیب فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی مسجد کی تعمیر میں شرکت کرتا ہے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا اور تمہارے لیے وہ باقی رہے گا جو تم راہ خدا میں خرچ کر کے آگے کے لیے چھوڑ دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کا دفتر بند ہو جاتا الا ثلاث، مگر 3 نیکیاں ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، یہ نیکیاں وہ ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک تو وہ جو اس نے راہ خدا میں کہیں خرچ کیا، مسجد میں لگایا،
کوئی مہمان خانہ بنوا دیا، تعمیر مدرسہ میں پیسہ خرچ کر دیا، جب تک وہ عمارت رہے گی، جب تک وہ مسجد رہے گی، اس کا جو ثواب ایسا ہی جاری و ساری رہے گا۔ ایک وہ جس نے اپنی صالح اولاد کو اچھی تربیت دے کر، علم دین سکھا کر دین کی خدمت کے لیے وقف کیا، کہ وہ انتقال کر جائے گا لیکن یہ سلسلہ اجر و ثواب کا جاری رہے گا۔ اور ایک وہ کہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے رات دن خرچ کرتے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ مال آنا جانا ہے، اس دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، باقی رہنے والا ایمان ہے اور اعمال صالحہ یہی ہمارے ساتھ قبر و حشر میں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مومن کو مال دیتا ہے، آزمائش فرماتا ہے کہ یہ ہماری راہ میں کس قدر خرچ کرتا ہے، جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے بڑھا کر ڈبل در ڈبل کر کے لوٹاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت فی سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا، اس سے ایک پودا اگا، اس میں 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر ایک بال لگی، ہر بال میں اللہ نے 100 دانے عطا کیے۔ اسی طرح تمہارے اعمال جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو وہ فربا ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مساجد میں لگایا جانے والا پیسہ، راہ خدا میں خرچ کیا جانے والا پیسہ اللہ کے حضور ایسے پرورش پاتا ہے جیسے تم کسی بچڑے کو کھلا پلا کر پالتے ہو۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ تو جب تک عمل کا سلسلہ جاری ہے کوتاہی نہ چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے دنیا میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی مذہب مہذب پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔